معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مراقبے میں کامیابی کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جب مراقبہ کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے یا نہیں؟ مراقبے میں کامیابی کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر مراقبے میں کامیابی مل جائے تو طالب مراقبہ میں کیا کیا چیزیں دکھاتا ہے، کیا وہ نظارے دکھاتا ہے، خوابوں میں کیا نظر آتا ہے؟ سامعین کرام، یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مراقبہ کرنے والا جاننا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی ان سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو توجہ سے آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل ہوگا۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہم مختصر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مراقبہ ہے کیا۔ دیکھیں، مراقبہ ایک قلبی عمل کا نام ہے جو لفظ رقیب سے ماخوذ ہے۔ رقیب اسمائے الہی میں سے ایک اسم ہے جس کے معنی نگہبان، پاسبان کے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سامعین کرام، مراقبہ ایک بہت ہی بلند مقام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے تمام اعمال پر اس کی نظر ہے، اور اس کے دل میں جو کچھ خیال گزرتا ہے اس سے بھی وہ ذات آگاہ ہے۔ سامعین کرام، یہ خیال ہم وقت انسان کے دل پر چھایا رہے اور پل بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہو تو مراقبہ اسے کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے ایک حدیث پاک جو ہے وہ مروی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں جو ہے اپنی حاضری دی اور چند سوالات کی۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابو القاسم عبد الکریم کشیری رحمۃ اللہ علیہ اس احادیث مبارکہ سے دلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ مراقبے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مراقبہ بندے کی اس بات کو جاننے اور یقین رکھنے کا نام ہے کہ رب تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب مراقبے کی بہت سی اقسام ہیں۔ ہر طالب کو مرشد سے یا کسی استاد سے الگ قسم کا ایک مراقبہ ملتا ہے۔ اب اسی طرح ہر مراقبے کا الگ الگ مقام ہوتا ہے، الگ الگ اس کی پاور ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مراقبے کی جو ہے وہ اقسام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ عموماً اگر 10 لوگ مراقبہ کر رہے ہیں تو ہم مجموعی طور پر ان لوگوں کے لیے ایک ہی کا استعمال کریں گے کہ وہ مراقبہ کر رہے ہیں۔ کر کون سا رہے ہیں اس کی ہمیں خبر نہیں، حتیٰ کہ مراقبہ اور مراقبہ یعنی آپس میں یہ جو مراقبے ہیں ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کوئی شخص شریعت کا مراقبہ کرتا ہے، بلکہ عموماً بہت سے لوگ شریعت کا مراقبہ کرتے ہیں، شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا ان کو پتہ نہیں ہوتا، اسی پر جو ہے اختلافات کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ابتدائی مراقبہ ہے۔ اب کچھ لوگ ملکوت کا مراقبہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جبروتی مراقبہ کرتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو لاہوت کا مراقبہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مراقبہ شریعت کرتا ہے اور اس میں اسے کامیابی ملتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مراقبہ شریعت اس کا تعلق طاعت و عبادت اور مشاہدہ ناسوس سے۔ اس میں صاحب مراقبہ جو ہے وہ مقام ناسوت کو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس مراقبے میں یا خواب میں دنیا کی چہل پہل دنیا کے نظارے، عالم ناسوت کی رونقیں نظر آئیں گی، یا اسے کچھ
ناسوتی علم ملے گا یا خواب میں، وہ اکثر عالم ناسوت سے جڑی چیزیں اسے جو ہیں وہ دکھائی دینا شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح اگر کوئی شریعت مراقبہ ملکوت کرتا ہے اور اسے اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو اب آپ فرماتے ہیں مراقبہ ملکوت، اس کا تعلق جو ہے وہ ورد وظائف اور مشاہدہ ملکوت سے ہے۔ اس بات کو سمجھنے، دیکھنے اور اس میں صاحب ورد وظائف کو فرشتوں کی سی پاکیزگی تن حاصل ہوتی ہے اور وہ حقیقی زندگی متقی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مراقبے میں کامیابی بھی ملنے کے بعد اسے گناہوں اور خواہشات نفس سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ صفات و ملائکہ کا حامل ہوتا ہے، اور مراقبے میں یہ خوابوں میں جو کچھ دیکھتا ہے، علم ملکوت کو دیکھتا ہے، اسی سے جڑی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ صفت ملائکہ سے متصف ہوتا ہے۔ اس مختلف قسم کی نور نظارے جو ہیں وہ دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اکثر ورد وظائف میں جو ہے وہ مشغول رہتا ہے۔ سامعین کرام، اگر کوئی مراقبہ جبروت کرتا ہے اور اسے اس میں کامیابی ملتی ہے تو حضور سلطان شاہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ جبروت دیکھیں، اس کا تعلق جو ہے وہ ذکر اللہ اور مشاہدہ جبروت سے ہے۔ اس میں صاحب مراقبہ ذکر اللہ کی حضرات سے مقام جبروت اور مراقبہ جبرائیل کو دیکھتا ہے۔ وہ حضرت جبرائیل کی پاور، اس کے روحانی کام کے متعلق جانکاری کو حاصل کرتا ہے، اسے اس کی معرفت ملتی ہے۔ وہ اکثر خوابوں میں روحانی طور پر اس میں میل ملاقات و سوالات و جوابات سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر بہت ہی اعلیٰ اور ہائی لیول کا مراقبہ یعنی لاہوت کا مراقبہ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ مراقبہ لاہوت جو ہے اس کا تعلق اعمال معرفت اور مشاہدہ لاہوت سے ہے۔ اس میں صاحب مراقبہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ مقام لاہوت سے تعلق رکھتا ہے۔ سامعین کرام، عالم لاہوت بے نشان ہے اور اپنے آپ سے قطع تعلق کرتا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ عالم امر سے ہے اور اسی کو لا مکان بھی کہتے ہیں۔ یہیں پر نہ گفتگو اور نہ جستجو فرمان الہی ہے، نہ اور یہ کہ بے شک تمہارا رب ہی کی طرف انتہا ہے، اسے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس مقام پہ تو سننا بولنا ہی کچھ نہیں ہوتا۔ عالم لاہوت کے نیچے جتنے مقامات اور مراقبے ہیں وہ مقامات صفات ہیں۔ ان میں قدم رکھنے والا مرتبہ صفات کا حامل ہوتا ہے۔ مرتبہ صفات پہ آپ دیکھیں رجوعات، خلق نفسانی، خواہشات اور ابلیس کے طارق عنکبوت کے خطرات جو ہیں وہ جا بجا بکھرے ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان شاہ فرماتے ہیں اہل صفات کے لیے لازوال ذات اللہ ہی ہے، اور اہل ذات کی نظر جب صفات پر پڑتی ہے تو وہ تماشا ناسوت کو دیکھتا ہے، اور جب اس کی نظر ذات پر پڑتی ہے تو وہ تماشا لاہوت کو دیکھتا ہے۔ معزز سامعین، آج کا موضوع یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ موضوع میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔